بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ والا کا اعتراض کہ یہ قرآن کسی محمد پر نازل ہونا ثابت نہیں، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہ قرآن کسی محمد نام کے شخص پر نازل ہوا تھا۔ جواب، پہلے اس آیت پر آئیے، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل 4/136 4:136۔ اس کے اندر دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، یہاں حرف ندا یا آ گیا، حرف ندا یا جو حاضر اور موجود کے لیے ہوتا ہے۔ یہ حرف ندا یا ڈال کر زمانے کے حاضر موجود لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ الکتاب کے حاضر موجود لوگ اور رسول کے حاضر موجود لوگ، تم ایمان لاؤ اس حاضر موجود رسول پر، تم ایمان لاؤ اس حاضر موجود رسول پر۔ 4:136۔ یہ کون سی الکتاب ہے؟ ذالک الکتاب، یہ الکتاب اس کے اندر کہا گیا نا، یہ کون سی الکتاب ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، دیکھیں شروع میں کہ یہ ہے وہ کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، قرآن۔ یہ ہے وہ کتاب جو شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ یہ الکتاب اور قرآن کیا ایک ہی چیز ہے؟ اب دوسرا پہلو کہ یہ الکتاب اور قرآن کیا ایک ہی چیز ہے؟ اب آئیے، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین 27:1، یہ ہے اس کتاب کی آیات، یہ ہے اس الکتاب کی آیات یعنی قرآن مبین کی۔ پتہ چلا کہ الکتاب جو ہمارے ہاتھ میں حاضر موجود ہے، حاضر سروس کتاب، یہی قرآن مجید ہے، قرآن مبین 27:1 کے تحت۔ یہ ہے وہ الکتاب کی آیات یعنی کھلے قرآن کی۔ اوپر حاضرین کتاب یعنی حاضرین قرآن سے کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب اور حاضر رسول پر ایمان لاؤ، اور اسی حاضر رسول کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس رسول پر ایمان لاؤ جس پر یہ الکتاب نازل ہوئی، اور الکتاب اسی قرآن کو کہا گیا 27:1 کی روح سے۔ لہذا خلاصہ یہ بنا کہ 4:136 میں حرف ندا یا لگا کر الکتاب کے حاضرین سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے اس رسول پر ایمان لاؤ اور اسی الکتاب پر جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، اور 27:1 میں بتا دیجیے کہ یہ الکتاب جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن کریم ہے۔ اب مسئلہ یہ حل کرنا ہے کہ آخری کتاب، کیا یہ آخری کتاب ہے جسے الکتاب کہا گیا؟ یہ آخری کتاب ہے، دا لاسٹ بک۔ یہ کتاب کے اندر ہی یہ بات موجود ہے کہ تمت کلمت رب کا صدقم و عدلا، پھر رب کا کلام اب مکمل ہوا سچائی اور عدل کے ساتھ۔ لا مبدل لکلمات اللہ، اب اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوں گے۔ 6:115۔ گویا کہ یہ کتاب جس کے اندر یہ کلام موجود ہے، یہ آخری کتاب ہے۔ جو کچھ نازل کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کر دیا۔ اللہ کا دین چلتا چلا آ رہا تھا، جسے سناتن دھرم کہا جاتا ہے سنسکرت میں، دین قیم عربی کے اندر قرآن میں چلتا چلا آ رہا تھا، یہاں آ کر اس کتاب پر آ کر مکمل ہو گیا، اب تبدیلی نہیں ہوگی۔ لا مبدل لکلمات اللہ، اب اللہ کی کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا۔ 6:115۔ اب اس میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں، گویا کہ آخری کلام ہے یہ الکتاب جسے قرآن کہا گیا ہے، یہ آخری کلام ہے۔ اسی طرح سے یہ محمد رسول جن کو کہا گیا یہ بھی آخری ہیں 33:40 کے تحت۔ لہذا یہی وہ رسول نبی ہیں جن پر یہ کلام نازل ہوا۔ گویا کہ 4:136، 6:115 اور 27:1 نے ساری بات کلیئر کر دی کہ یہ آخری الکتاب یعنی قرآن نازل ہوا آخری نبی رسول پر۔ آپ کہیں گے کہ جس کا نام محمد ہے، یہ تو کلیئر نہیں ہوا، تو کلیئر تو ہو گیا 33:40 میں کہ وہ رسول جس کی بات کی جا رہی ہے آخری رسول اور آخری نبی، وہ 33:40 میں ان کا نام آ گیا محمد رسول اللہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد نام آ گیا اس رسول کا۔ سچ والا جی، آپ سے کس نے کہہ دیا کہ یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ قرآن محمد پہ نازل ہوا تھا؟ کس نے کہا آپ سے؟ آپ کی اپنی تحقیق تو ہے نہیں اتنی۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کسی ایک ہی آیت میں
ساری بات کلیئر کرنے سے وہ تمام پہلو مستور رہ جاتے ہیں جو تصریف آیات کے ذریعے سے وہ کلیئر کرنا چاہتا ہے. تصریف آیات ایک ہی جگہ ایک بات ساری کی ساری بتا دی، وہ وہیں بند کر کے رکھ دے گا قرآن کو. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کھگالے اس کو، برگردانی کریں اس کی. لہذا باقی وہ سارے پہلو مستور رہ جائیں گے اگر ایک ہی جگہ بتا دیا تو. آیات کے ذریعے وہ تصریف آیات کے ذریعے کلیئر کرتا ہے، اور یہی قانون کا اصول ہوتا ہے. قانون کی کتابیں بھی اس طرح ہوتی ہیں، اسی انداز کی ہوتی ہیں کہ مختلف آرٹیکلز مل کر ایک حتمی بیانیہ سامنے لے کر آتے ہیں. جو لوگ قانون جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں اس بات. اور آپ جیسے نکتہ چینی کرنے والے کیا جانے اس کو. اور دوسری بات یہ کہ دلائل میرے پاس ختم نہیں ہو گئے. آپ سمجھیں کہ بس یہی دلائل ہیں، بھرے پڑے دلائل. کسی وقت یہ بھی بتاؤں گا کہ قرآن میں ہر جگہ ضمیر غائب واحد مذکر کا، یعنی محمد کے لیے ضمیر واحد مذکر کا کیوں استعمال کیے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ پھر اگلی کسی قسم میں. والسلام یا سنساری.